بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، زندگی میں کئی ایسے مراحل آتے ہیں جہاں مضبوط اعصاب کے مالک، توانا و تندرست اور اپنی ذہانت و قوت پر نازا و فرحام انسان بھی امید کا دامن چھوڑ کر مایوسی کی دلدل میں دھستے چلے آتے ہیں، اور اس مایوسی کی سب سے بڑی وجہ ہم خود ہوتے ہیں۔ ہم اپنی چادر سے باہر پاؤں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نتیجے میں جب مراد پوری نہیں ہو پاتی تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری کٹھن نوکری ہزاروں بے روزگار لوگوں کا خواب ہے، ہمارے پریشان کرنے والے بچے بہت سے بے اولاد جوڑوں کی تمنا ہے، ہماری صحت کئی بیمار لوگوں کی خواہش ہے، ہماری خوشی کئی اداس لوگوں کا ارمان ہے۔ روا نہیں ہے مسلمان کو خوئے نومیدی کہ سرد و گرم زمانہ ہے امتحان کے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان وسائل اور سہولیات کا ذکر کریں جو ہمارے پاس ہیں، جن سے روز و شب ہم استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر ان نعمتوں کو اپنے پاس پا کر اللہ کے سامنے سجدہ شکر بجا لانا ہم پر واجب بنتا ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہمارا کبھی تھا ہی نہیں، لہذا ان چیزوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور بڑھا کر دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے جان لو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں موجود ہر چیز، ہر ذرہ اللہ رب العالمین کے حکم کا پابند ہے، اور اسی رب تعالیٰ کے امر سے ہی ہر چیز اپنے مقررہ وقت پر ہوتی ہے۔ بے نام سے خوف سے دل کیوں ہے پریشان، جب طے ہے کہ کچھ وقت سے پہلے نہیں ہوگا۔ مایوسی، احساس کمتری اور نا امیدی کو اپنی زندگی سے بہت دور دھکیل دیں، بہت دور پھینک آئے، کیونکہ جہاں عقل انسانی یہ سمجھ لیتی ہے کہ اب سارے سہارے چھوٹ گئے ہیں، سارے آسرے دم توڑ چکے ہیں، پریشانی سے نکلنے کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں، ایام آسودگی قصہ ماضی کی طرح بہت پیچھے جا چکے ہیں، سکینت اور راحت کے لمحات بعید سے بعید تر ہوتے معلوم ہوتے ہیں، اور آخرکار انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ اب کٹھن مراحل سے نکلنا ناممکنات میں سے ہے۔ وہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیاہ رات میں روشنی کی کرن نمودار ہوتی ہے۔ اندھیرے راستے پر کوئی جگنو بھٹکے ہوئے بلبل کو منزل تک پہنچانے کے لیے موجود ہوتا ہے، پھر کوئی قافلہ چاہے یوسف سے پانی نکالنے کی غرض سے ٹھہرتا ہے، پانی نکالتا ہے، بچے کو پا کر شاہ مصر کے حوالے کرتا ہے، اور یوں اس بچے کو تخت شاہی کا وارث بنا دیتا ہے۔ اسی طرح وہی خدا غار سور کے داخلی راستے پر مکڑی کے ذریعے جال بنوا کر اپنے محبوب کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔ کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا، مایوس تو نہیں ہے طلوع سحر سے ہم۔ حقیقی مومن وہی ہے جو رب کی عطا اور اس کی رضا پر راضی ہو جائے۔ یقیناً جنت ایسے ہی شاکرین کے لیے مزین کی گئی ہے، تیار کی گئی ہے، آراستہ کی گئی ہے، سجائی گئی ہے، بنائی گئی ہے، اور اس میں قسمہ قسم کی نعمتیں سجائی گئی ہے، جہاں انہیں ان کا رب اپنی شان کے مطابق نوازے گا۔ اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر رب سے تعلق کو استوار کیجیے، پھر دیکھیے کہ کیسے رب ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مغفرت دارت امید از لطف تو، زاں کہ خود فرمود آئی لا تقنطو، اے اللہ تیری ذات سے بخشش اور معافی کی امید ہے، کیونکہ تو نے خود ہی یہ فرمایا ہے کہ لا تقنطو، یعنی رب کی رحمت سے مایوس اور نا امید مت ہو۔ جو ملے حیات خضر مجھے اور اسے میں صرف ثنا کروں، تیرا شکر پھر بھی ادا نہ ہو، تیرا شکر کیسے ادا کروں، تیرا شکر کیسے ادا کروں۔